بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی فرمائی کہ قوانین مقرر فرمائے، ہدایت کے طریقے بتلائے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، اور کچھ اصولی اور اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلائی۔ جب انسان الحمد شریف پڑھتا ہے تو الحمد شریف پڑھنے وقت اللہ تعالیٰ سے انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ سیدھے راستے کی انسان دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ایسا راستہ چلا جس راستے پر چل کر ہم اللہ تجھ تک پہنچ جائیں، جس راستے پر چل کر اللہ ہم جنت کے ضامن بن جائیں، جس راستے پر چل کر اللہ ہم کامیاب ہو جائیں، جس راستے پر چل کر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا ہو جائے، ایسا راستہ ہمیں دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اس سوال اور اس دعا کے جواب میں اتارا، اور اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے الحمد شریف میں تم دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اور سیدھے راستے پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو یہ پورا قرآن کریم وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم پر آپ عمل کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ قرآن کریم کے قوانین کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لاؤ، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ قرآن کریم کو پڑھو اور اپنی زندگی میں اتارو، دونوں جہاں میں سرخ روئی تمہیں اور ہمیں عطا ہوگی۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور اکٹھے ہو کر پکڑ لو، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد پورا قرآن کریم ہے۔
کہ پورے قرآن کریم کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور یہ اتنی مضبوط رسی ہے کہ یہ چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، اور چھوٹے گی جب ہم اس کو کمزوری کے ساتھ پکڑیں گے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ رسی اللہ نے زمین سے لے کے آسمان تک لگا دی، الممدود بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ یہ رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو جب تک تھامے رکھو گے جب تک آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے مقرر کردہ قاعدے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں میراث کے قوانین بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں، قوانین ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، ان قوانین پر عمل کرے گا، وہ ایسے باغات میں داخل ہوگا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کی بڑی کامیابی ہوگی۔ سب سے بڑی کامیابی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے قانونوں پہ عمل کرنا، اور اللہ کے قانون ہے قرآن کریم۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ نے جو قانون قرآن میں بنائے ہیں ان کو توڑے گا، اللہ فرماتے ہیں يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ آگ میں داخل ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور وہاں اس کو ذلت جھیلنی پڑے گی، ذلت کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم جس طریقے سے ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں اسی طریقے سے قرآن کریم کے لفظ بلفظ پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم لفظ بلفظ تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن کو، اسی طرح ایک ایک لفظ پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے لفظ پہ عمل کب ہوگا؟ عمل جب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اے لوگو تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور کیا کرو، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن اگر کسی نے بغیر غور و فکر کے پڑھا، بغیر ترجمہ کے پڑھا، بغیر معنی سمجھے پڑھا، اجر تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے، لیکن اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار پورے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیں، پورے قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سمجھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے اللہ ہمارے قرآن میں کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو خالی ایسا اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن کریم نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ قرآن بھیج دیتے کہ بھئی اس پہ عمل کرو، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب تک کسی کو عمل کرتا ہوا نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ بھئی دنیا کے قوانین کی طرح کہ بھئی یہ قانون بنا دیا اور بھیج دیا کہ سب اس کے پابند ہیں، ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے قانون بنائے، ایک تو ایک ساتھ نہیں بھیجا پورا فرا کہ سب کو اس پہ عمل کرنا، 23 سال میں قرآن اتارا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے اتارا تاکہ تھوڑے تھوڑے قانونوں پہ آہستہ آہستہ عمل ہوتا رہے۔ ایک وقت ایک قانون بنا دیا ہے، دوسرے وقت دوسرا قانون بنا دیا، اور پھر کیا کیا اللہ نے کہ صرف یہ نہیں فرما دیا کہ بھائی بس ہم قرآن بھیج دیں اب آپ کو عمل کرنا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو اللہ نے اس بات کا پابند کیا کہ جو ہم قرآن میں قانون نازل کریں گے آپ سب سے پہلے اس پہ عمل کرو، اور پھر آپ کے عمل کو دیکھ کر ساری امت عمل کرے گی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
امت کے اندر سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو قرآن کریم کے اولین مخاطب میں سے ہیں۔ سب سے پہلا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مثال کے طور پہ جب نماز فرض ہوئی، اب اللہ نے تو قرآن میں یہ فرما دیا کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح قائم کریں گے اس کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ حدیث دیکھنی پڑے گی۔ ہم لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھتے نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے اور حدیث کیا چیز ہے۔ دیکھو، قرآن تو وہ ہے جو اللہ نے اتارا، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور حدیث کہتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے کیا ہوا عمل، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن میں جو بھی بات آتی ہے سب سے پہلے حضور اس کے عمل کے پابند ہوتے ہیں، سب سے پہلے حضور کو کرنا ہوتا ہے۔ حضور سے جڑی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اللہ سے جو چیز جڑی ہوئی ہے جیسے قرآن ہے، اس کو قرآن بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بات فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرو، اس کا حکم سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے ساتھ اپنے ایک نبی بھیج دیے تاکہ وہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھ لیں اور پھر امت کو سمجھا سکیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز فرض ہوئی تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ کیسے نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور منبر پہ کھڑے ہو گئے، مجھے نماز کا طریقہ سکھلایا اور مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نماز پڑھو۔ تو میں نے ان سے سیکھ کر نماز پڑھی، پھر میرے سے سیکھ کر سارے صحابہ نے نماز پڑھی۔ تو یہ ہے قرآن اور حدیث، اسے کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو سب سے زیادہ اگر کسی نے سمجھا ہے وہ ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام قرآن کریم کی بہترین شرح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پوری امت کو سمجھا دیا۔ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس قانون کا یہ مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلا دیا۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہو اور سمجھا دیا ہو، بلکہ قرآن کریم پہ عمل کر کے ہمیں اور آپ کو دکھلا دیا کہ اس پہ ایسے عمل ہوتا ہے، قرآن کریم کے اس قانون پہ ایسے عمل ہوگا۔ کوئی قانون قرآن کریم کا، کوئی حکم اللہ رب العزت نے جو قرآن شریف میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہمارے آقا حضرت امام الانبیاء سید الکونین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ عملی طور پر نہ کیا ہو۔ اور بلکہ یہ کہیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی تو پوری زندگی قرآن کی زندگی ہے، ہم آپ سے جڑی ہوئی ہر بات کو لکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان اپنے وقار اور مرتبے سے ہٹ کر کوئی مذاق میں بھی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو کیا حضرت ہم آپ جو مذاق میں کوئی بات فرما دیتے ہیں ہم اس کو بھی لکھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل لکھو، کیونکہ اللہ نے میری زبان پر حق ہی جاری فرمایا ہے۔ میرے سے جڑی ہوئی جو چیز ہے وہ یہ سمجھو اللہ کی طرف سے ہے ساری، اور پورے قرآن کریم کی وضاحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورے قرآن کریم کی وضاحت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ سٹہ لگاتے ہیں، اور ہم نے کئی لوگوں سے سنا کہ جی قرآن کریم میں سٹے کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو نعوذ باللہ اتنی بڑی جرأت کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں تو ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر کہاں لکھا ہے کہ ٹی وی دیکھنا منع ہے؟ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ سٹہ کھیلنا منع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہم ظہر کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا۔ ساری چیزیں قرآن کریم میں نہیں لکھی، البتہ قرآن میں موٹے موٹے قاعدے نبی علیہ السلام نے اللہ نے بیان فرمائے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے آپ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی لیے وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں قرآن۔ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ نبی علیہ السلام کی زبانی ظاہر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ نبی علیہ السلام کا ہر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو، آپ نے اس پر نکیر نہ فرمائی ہو، ان ساری چیزوں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث شریف کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو یہ بات کہی ہے کہ دیکھو بھائی، جو چیز تم کو ہمارے نبی بتلا رہے ہیں، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں قرآن کہہ رہا ہے، کیا فرمایا کہ جو چیز ہمارے نبی تم کو بتلا رہے ہیں اس کو لازم پکڑ لو، اس سے چمٹ جاؤ، اور جس چیز سے تم کو روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ، کیونکہ قرآن کریم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اگر ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سمجھنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سمجھنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات پتھر کی لکیر ہے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے قابل ہے، عملی طور پہ اس بات کو زندہ کرنے کے قابل ہے، جو نبی علیہ السلام سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سارا کا سارا قرآن ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا قرآن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ سارا قرآن ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہنا جو بھی آپ کا عمل ہے، جو بھی آپ کا عمل ہے وہ سمجھو قرآن ہے، وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دیکھو اللہ نے اپنی فرما برداری کا ذکر بعد میں کیا اور نبی علیہ السلام کی فرما برداری کا ذکر پہلے کیا۔ جو فرمایا جو ہمارے نبی کی بات مانے گا وہ ہماری بات مانے گا۔ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام کی فرما برداری کتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری قرآن کی فرما برداری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل یہ قرآن کریم کی عین مطابق ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، ایسا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو، حضرت عمر نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنی جان سے محبت ہے اور پھر اس کے بعد ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اپنے ایمان کی فکر کرو، اگر تمہیں میرے ہوتے ہوئے اپنی جان کی محبت میری جان سے زیادہ ہے، اپنے ایمان کی فکر کرو عمر۔ جب حضرت نبی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنی آسانی سے یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ جی سنت ہی تو ہے۔ سنت کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کسی سے کہو بھائی داڑھی رکھو گے جی سنت ہی تو ہے۔ ارے سنت کتنی بڑی چیز ہے، سنت کوئی ہلکی چیز نہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کب ہوگی؟ جب آپ کی محبت اپنا ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی آدمی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب میں خود نہ ہو جاؤں۔
اگر اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے اور میری محبت کم ہے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے تابع نہ کر دے، میرے طریقے کے تابع نہ کر دے، میری سنتوں کے تابع نہ کر دے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب جب اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان مکمل ہونے کے لیے میری محبت، میرا طریقہ ضروری ہے، تم بغیر نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیے کیسے اللہ تک پہنچ جائیں گے، کیسے ہم قرآن کو سمجھ لیں گے؟ ہمارے آقا علیہ السلام قرآن کریم کے سب سے زیادہ سمجھنے والے، اور سب سے زیادہ قرآن کریم پہ عمل اگر کسی نے کیا ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں کسی بھی زندگی میں کسی بھی انسان کو کسی بھی طریقے کی حالت پیش آ جائے، وہ دیکھ سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ ساری دنیا میں آنے والے انسان اسی طرز پر زندگی گزاریں گے، ان کو وہی حالات پیش آئیں گے جو ہمارے آقا علیہ السلام کو پیش آئے، تاکہ ہر حالت میں انسان کو یہ رہنمائی مل جائے کہ بھئی اگر یہ حالت پیش آئے تو ہمارے آقا علیہ السلام ایسے فرماتے تھے، ایسے عمل کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ اور اللہ نے امت کی رہنمائی کے لیے بہت سارے کام نبی علیہ السلام سے ایسے کرائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھول نہیں ہو سکتی تھی، آپ نبی تھے لیکن آپ کو بھلایا گیا، نماز میں آپ کو بھول کرائی گئی۔ کیوں کرائی گئی؟ اس لیے کرائی گئی کہ آپ کو تو بھول اگر نہ ہوتی، امت کو تو نماز میں بھول ہوگی۔ اب امت کو جب بھول ہوگی نماز میں اور حضور کو بھول نہیں ہوئی تو امت اس وقت کیا کرے گی؟ تو نبی علیہ السلام کو نماز میں بھلایا گیا تاکہ نبی علیہ السلام جب نماز میں بھولے تو آپ نے اس بھول کی تلافی کیا کی؟ سجدہ سہو سے کی۔ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھئی اگر ہمیں نماز میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی نماز قضا نہیں ہو سکتی تھی لیکن آپ کی نماز قضا کرائی گئی اللہ کی جانب سے، اس لیے کہ امت نماز قضا کرے گی تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو ہمارے آقا علیہ السلام ایسے کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ عین اللہ کا حکم ہے۔ سنت کو کبھی ہلکے میں نہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر فرما رہے تھے، تو ایک مسلم ہماری قوم کی ایک بڑی خسارے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم تعلیم ہی حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اور ہمارے بچے اونچائیوں پر پہنچ جاتے ہیں دنیاوی تعلیم عبور کر کے، تو وہ سب سے پہلے اسلام کو اپنی رائے پیش کرنے لگتے ہیں کہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں تھوڑے سے پڑھے لکھے تو سب سے پہلے انہیں قرآن اور حدیث میں غلطیاں نظر آئی۔ ایک ایسے ہی دنیا دار پڑھا ہوا شخص مولانا عمر پالن پور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ٹرین میں، تو حضرت سے اس نے پوچھا کہ حضرت کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں فلاں جگہ اجتماع ہے اس میں جا رہا ہوں۔ اور وہ کہنے لگا کہ یار مولوی لوگوں، تم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، کہیں جلسے ہو رہے ہیں، کہیں اجتماع ہو رہے ہیں، اور جو ہے آپ لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو قوم کا۔ اگر اتنا پیسہ، جتنا پیسہ اجتماعات میں خرچ ہوتا ہے، جلسوں میں خرچ ہوتا ہے، اتنے پیسے کو بچا لیا جائے تو ہر مہینے یونیورسٹی تیار ہو سکتی ہے قوم کے لیے۔ حضرت مولانا عمر پالن پور رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اس پہ ہم غور و فکر کریں گے۔
لیکن ایک بات میری بھی سن لیں، ہم ہر مہینے یونیورسٹی تیار کریں گے اجتماعات بند کر کے، لیکن اگر آپ جیسے افراد داڑھی صاف بالکل اس طرح لگا ہوا جو روزانہ 2 بار جو ہے اس طرح لگواتے ہیں، اگر آپ جیسے حضرات قوم کے 10% لوگ، 100% نہیں، 10% لوگ جتنا پیسہ داڑھی کٹانے پہ خرچ کر رہے ہیں نا، اگر اس پیسے کو بچا لیں تو ہر جگہ قوم کے لیے ایک یونیورسٹی تیار ہو سکتی ہے۔ تو یقیناً یہ بات ہمارے لیے کہ کتنا پیسہ ہم سنت کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، کتنا پیسہ، اور پھر اس سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، آپ نے لکھا ہے اپنے حالات میں کہ ایک شخص، دنیا دار شخص جو سنتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، تو وہ جب کھانا آیا تو وہ کھانے لگا اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا کھانا، مسلمان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کھانا دائیں ہاتھ سے کھا لو، تو جب تو کچھ بولا نہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر اس نے میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ تم مولویوں نے مسلمانوں کو صرف اس میں دائیں بائیں میں الجھا دیا، انگریز جو ہے ترقی کر کے سائنس پہ پہنچ گیا اور تم مولویوں کو اس میں کہ یہ دائیں کرو یہ بائیں کرو اس میں الجھا کر رکھ دیا آپ نے۔ تو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس کو بہت چھوٹا سا جواب دیا، مختصر سا، اور یہ فرمایا کہ بھائی اگر آپ دائیں ہاتھ سے کھا لو گے کیا پھر چاند پہ نہیں پہنچ پاؤ گے آپ؟ اگر آپ دائیں ہاتھ سے کھا لو گے تو کیا پھر چاند پہ پہنچنے میں رکاوٹ ہو جائے گی؟ آپ نے جو سوٹ پہن رکھا ہے، یہ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں، آپ تھوڑا سا پینٹ چینج کر کے پہن لیتے نا، آپ نے پہننے سے پہلے کیا یہ دیکھا نہیں کہ یہ میری دائیں طرف ٹانگ والی ہے اور یہ بائیں ٹانگ والی ہے؟ آپ نے کیوں خیال کیا اس کا؟ کون آدمی دنیا میں ایسا ہے جو دائیں بائیں کا خیال نہیں کرتا؟ آپ نے کپڑا جب پہنا، اگر وہ الٹا تھا آپ نے اس کو سیدھا نہیں کیا؟ کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہو؟ تم تو چاند پہ پہنچے ہوئے ہو۔ تو یہ ہر قوم کی تہذیب ہے، ہماری تہذیب ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں، ہماری تہذیب ہے ہم بیٹھ کر کھائیں، ہماری تہذیب ہے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مرتبہ جو ہے ہندوستان کے ایک بہت بڑے راشٹرپتی آئے جو مسلم تھے، تو حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ تاریخی جملہ بولا تھا کہ آؤ آج ہم اسلامی تہذیب پر کھانا کھائیں گے، نیچے بیٹھ کر کھانا کھانا یہ اسلامی تہذیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ کیسی بھی ہوں، سنتیں موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں، سنن زوائد ہوں غیر زوائد ہوں، کیسی بھی ہوں، وہ ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی کا راز ہے۔ ہم دونوں جہاں میں اگر کامیاب ہو سکتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی سنت کو کبھی ہلکا مت سمجھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ سنتوں پہ عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اگر آپ کسی سنت پہ اس وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ آپ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھنا ہے کوئی بڑی بات نہیں، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے، خلاف سنت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی قوم پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتی تھی۔ کیا مشکل ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنے میں؟ کیا دقت دشواری ہے؟ کوئی دشواری نہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن جو ہے ہم لوگ کہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت اوپر کر لیتے ہیں۔ 24 گھنٹے اگر آپ طواف بھی کر رہے ہو اور آپ کا ٹخنوں سے نیچے پائجامہ جا رہا ہے تب بھی آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو طواف کرتے ہوئے۔ تو ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو
حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، کسی سنت کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ جب نبی علیہ السلام یہ فرمانے کہ سنت سے منہ موڑنے والے کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم قیامت کے دن کس نبی کی سفارش کی امید رکھیں گے؟ نبی علیہ السلام تو ہمارے سے چہرہ انور گھما لیں گے، آپ تو ہماری طرف سے چہرہ گھما لیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ اپنی سنتوں پہ عمل کرو۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے چہرے پہ داڑھی رکھے۔ جوانی کی امید مت کرو، بڑھاپے کی امید مت کرو۔ اپنے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی دے کر، عورتوں کو زینت بخشی ہے سر کے بال دے کر۔ مرد خوبصورت لگتا ہے داڑھی کے ذریعے۔ اپنے سروں پہ ٹوپی رکھو، ٹخنوں سے اوپر جو ہے اپنا پاجامہ رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں ایک ایک سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔